السلام علیکم نوجوان ساتھیوں، سلسلہ ہے ہم ہیں بے مثال سلسلے کے ساتھ میں کلیم اللہ شیخ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ نوجوان ساتھیوں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اس سلسلے میں مختلف فیلڈ سے وابستہ ٹیلنٹڈ نوجوان، ان سے ہم بات چیت کرتے ہیں، ان کے انٹرویوز آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو ٹیلنٹڈ نوجوان موجود ہیں، ماشاءاللہ ان میں بہت ساری کوالٹیز ہیں۔ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ شروع ہو گیا ہے، اسی حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ جو نوجوان نعت خوان ہمارے علاقے میں ہیں ان کے انٹرویوز آپ تک پہنچائیں۔ تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں خیرپور کے بہت ہی زبردست نوجوان نعت خوان قاری محمد رمضان صاحب۔ رمضان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ریڈیو پاکستان خیرپور کو آپ نے ٹائم دیا۔ سب سے پہلے آپ اپنا مختصر تعارف کروائیے گا کہ آپ کا تعلق جو ہے خیرپور شہر سے ہے یا کسی اور علاقے سے ہے، اور نعت خوانی کتنی عمر تھی آپ کی جو آپ نے نعت خوانی شروع کی؟ میں آپ کا نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا، اور اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے کہ آپ ایک ثنا خوان مصطفیٰ اور تلاوت کلام پاک اور عالم دین کے انٹرویوز وغیرہ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب کی بھلائی اسی میں ہے کہ دین کا کام اسی طرح سے چلتا رہے اور نیکی کے کام چلتے رہیں۔ میرا نام پورا محمد رمضان ہے، اور پڑھائی کے حساب سے تو تقریباً مجھے قرات کا بھی کورس کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے قاری محمد رمضان قادری مجھے کہتے ہیں، اور الحمدللہ میرا تعلق جو ہے وہ بیسیکلی پنجاب سے، میرے جو والد تھے وہ پنجاب سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے بعد ہماری جب خیرپور میں ہمارے والد صاحب کی شفٹ ہوئی تو پھر میں یہاں پہ مطلب کہ پیدا ہوا، جس کی وجہ سے میرا تعلق جو ہے اب سندھ کے ساتھ ہے، اور میری جو تعلیم کا سلسلہ چلا ادھر خیرپور میں چلا، میری تربیت کا سلسلہ جو ہے وہ سندھ میں چلا، یہاں خیرپور ڈسٹرکٹ میں۔ میرے والد صاحب ایک پیشمام ہیں اور قاری قرآن ہیں، ان کی بیشتر خدمات ہیں یہاں پر خیرپور ضلع میں اور پنجاب میں، خاص کر کے جو ہے دینی وابستگی سے ان کے کافی سارے کام وغیرہ ہیں جو کہ ان کو اللہ جزائے خیر دے گا انشاءاللہ۔ اور ان کی ہمارے اوپر یہی تربیت رہی ہے کہ اچھے اخلاق آپ رکھیں اپنے پاس، یہ آپ کا زیور ہے، اور اس کے ساتھ اچھا اخلاق ہو آپ کا، اچھی تعلیم ہو، اس سے بڑا اور کوئی آپ کا زیور نہیں ہے۔ آپ کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ اچھے قاری ہیں۔ جی ہاں، بالکل بالکل، میرے والد صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں پڑھے ہیں۔ قبلہ فیض احمد اویسی صاحب میرے والد صاحب کے استاد ہیں، جو کہ لاکھوں کے تعداد میں جنہوں نے رسالے لکھے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی ماسٹرز جو ہے محمد رمضان، وہ آپ بتایا کہ کامرس میں آپ ماسٹرز کر رہے ہیں شاہ عبد اللطیف یونیورسٹی سے۔ جی بالکل، جو ہے میرا دنیاوی تعلیم کے توسل حساب سے جو ہے وہ میری ماسٹرز گریجویشن جو ہے وہ شاہ عبد اللطیف یونیورسٹیز میں چل رہی ہے، مگر اس سے پہلے میرا جو تعلق ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دین کے مطلب کے حساب سے میرے والد صاحب کا تعلق کچھ دین سے رہا ہے، ان کا جو ہے وہ دنیاوی تعلیم سے کوئی تعلق نہیں رہا، تو اس حساب سے جو ہے وہ میری گریجویشن سے پہلے ایک اسلامیات کی گریجویشن مکمل ہے، جس کو تنظیم المدارس لاہور سے کہا جاتا ہے، وہ درس نظامی کی ہوتی ہے، جسے عالم دین کہا جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے ایم اے عربک آپ سمجھ لیں اس لحاظ سے کہ جس طرح ہم گریجویشن میں ایم اے کرتے ہیں، اس طرح سے اسلامیات میں نے لاہور یونیورسٹی سے تنظیم المدارس سے ایم اے بھی کر رکھا ہے۔ یہ میری تعلیم ہے، اور گریجویشن جو ہے وہ میری کامرس میں ابھی چل رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ نعت خوانی کا جو شوق ہے محمد رمضان، وہ کس عمر میں تھے آپ کو یہ شوق پیدا ہوا؟ جو نعت شریف کا سلسلہ ہے وہ تو ہمارے پیر و مرشد حضرت قبلہ الحاج پیر طریقت رہبر شریعت اللہ آندل نقشبندی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے ہوا تھا کہ میں ان کی محفلوں میں بیٹھتا تھا تو ان کے یہاں مریدین آتے تھے، اور وہ جب نعتیں وغیرہ پڑھتے تھے تو مجھے بچپن تھا میرا، تقریباً میں چھوٹا تھا، 3 سال 4 سال 5 سال کا تھا، نہ سمجھ تھا، مگر جب اس محفلوں میں بیٹھتا رہا تو اس کا توسل یہ ہوا کہ اس برکت سے شاید میری آواز بھی اچھی ہو گئی، اور پھر میں پڑھتا رہا آہستہ آہستہ آہستہ، پھر ان کے توسل سے، ان کے نگاہ ولایت سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے مجھے ایک سلسلہ حاصل ہوا، اور میرے والد صاحب کا کافی ہاتھ رہا ہے، کیونکہ وہ مجھے سپورٹ کرتے رہے ہیں ہر
حال میں، ایون کہ میں جو ہے پاکستان لیور پر پی ٹی وی پر اور کیو ٹی وی پر اور سندھ ٹی وی پر، ایون دھرتی چینل، مختلف K21 چینلز، ایون میں سمجھتا ہوں پاکستان کے تقریباً چینلز پر جو ہے وہ میرے انٹرویوز اور جو ہے نعت وغیرہ کے سلسلے چلتے ہیں، مگر ایجوکیشن کی وجہ سے اور اپنے دینی جو ہے تعلیم اور اس کے سسٹم کی وجہ سے جو ہے ان کو ٹائم نہیں دے پاتا ہوں. یہ میری تھوڑی سی ہے. نہیں، ماشاءاللہ، میں نے بھی مختلف پروگراموں میں آپ کو نعت پڑھتے ہوئے سنا ہے. بڑی خوبصورت انداز میں آپ نعت پڑھتے ہیں. اللہ پاک نے کو نوجوانی کی عمر ہے، بہت سی کامیابیاں ملی ہیں آپ کو، تو ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں محمد رمضان، کہ مزید آپ کو اللہ پاک کامیابیاں دیں. اس وقت جو ہے پورے پاکستان میں نوجوان آپ کی آواز سن رہے ہیں، تو ہمارا دل بھی چاہ رہا ہے نوجوان جو اس وقت سن رہے ہیں آپ کی آواز، وہ بھی چاہتے ہوں گے کہ محمد رمضان کی ہم آواز سنیں. ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، کہ قربان میں ان کی بخشش کے، مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، کہ دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. اور اس محسن اعظم کے تو خالد پہ ہزاروں احسان ہے، اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پہ ہزاروں احسان ہیں، قربان مگر اس احسان پہ. احسان کیا تو جتایا نہیں، احسان کیا تو جتایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. محمد رمضان، میں اپنے تقریباً جتنے بھی پاکستان میں میرے دوست مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے ایک یہ عرض رکھتا ہوں کہ ہم
چاہے کچھ بھی کر لیں، چاہے کتنا بھی محبت کر لیں، دنیا کو دکھا لیں، اس سے کچھ نہیں فرق پڑتا ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ جو ہم بیٹھ کر تنہائی میں آقا دو عالم سرور کونین پر 2 یا 1 اشعار دل سے جو ان کے اوپر پڑھتے ہیں نعت کے، تو وہ جو ہیں ہمارے لیے بہت قیمتی ہوتے ہیں، ہمارے بنیاد کے لیے، ہمارے قلب کے لیے، ہمارے دل کے سکون کے لیے وہ بہت کافی ضروری ہے یہ چیز۔ میں جو ہے 2014 میں مجھے الحمدللہ عمرے کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور الحمدللہ میں فخر سے کہتا ہوں، پوری دنیا کو بتاتا ہوں، میں پورے پاکستان میں جاتا ہوں، محفلیں کرتا ہوں، ایون اسلام آباد، لاہور، ادھر کراچی، مختلف جگہوں پر پروگرام ہوتے رہتے ہیں، جاتا رہتا ہوں میں اپنے بھائی صاحب کے، اپنے جو مرشد کے صاحبزادے ہیں حاجی عبدالمجید شیخ صاحب، جو کہ جماعت اہل سنت کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں، تو ان کے ساتھ میں جاتا رہتا ہوں، پروگرام وغیرہ کرتا رہتا ہوں۔ تو میں جب بھی مطلب کہ یہ سوچتا ہوں، میں سوچتا اس بات کو ہوں کہ 2014 میں جب کہ میں اپنے مطلب کہ محبت سے جو نعتیں پڑھتا رہا، یا جو میں نعتیں پڑھتا ہوں، اس کے ساتھ اس کے توسل سے وہ آقا کی نظر ہو گئی کہ جس کی وجہ سے میں اسی نعت کے مطلب صدقے میں، اس نعت کے پڑھنے کے صدقے میں عمرے پر گیا تھا، اور میں اکیلا نہیں گیا تھا۔ مجھے اس بات کا بھی فخر ہے کہ میں آقا کا غلام ہوں، اور انہوں نے میرے اوپر یہ بہت بڑا احسان اور بڑی مہربانی فرمائی کہ مجھے اپنے والد صاحب کے ساتھ فری آف کاسٹ جو ہے وہ عمرہ شریف کی سعادت نصیب ہوئی، اور وہ بھی رمضان شریف کے مہینے میں، جس منتھ میں میری پیدائش ہے، 27 رمضان جو ہے وہ میری پیدائش ہے، 27 رمضان، اور میں نے الحمدللہ وہ 27 رمضان تو وہاں پر نہیں منائی، مگر یہ ضرور ہے کہ رمضان کے مہینے میں آقا کے روزے کی زیارت بھی کر کے آیا ہوں، تو یہ بہت بڑا میرے اوپر بڑا کرم ہے آقا کا۔ تو میرا سب کو یہی پیغام، تقریباً جو بھی وہ دوست ہوتے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں یارو بیٹھ کے آقا کے اوپر ایک دفعہ تم مطلب کہ دل سے بیٹھ کے ان کو یاد تو کرو، ان کو پکارو تو صحیح، دیکھیں پھر وہ آپ پر کیا کیا کرم کرتے ہیں، کیا کیا نوازشیں کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ محمد رمضان قادری صاحب، بڑی خوبصورت باتیں آپ سے ہوئی، بڑا اچھا جذبہ ہے آپ کا، آقا کے ثناءخوان ہے، یہ بڑی کرم نوازی ہے۔ نعتیں کہنا جو ہیں وہ بھی عبادت میں شمار ہے، جو نعتیں سنتا ہے وہ بھی عبادت میں شمار ہے۔ اللہ پاک آپ کو مزید کامیابیاں عطا کرے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے ریڈیو پاکستان خیرپور کو ٹائم دیا، آپ کا بہت شکریہ۔